دور حاضر کا المیہ کیا ہے؟ دور حاضر کا المیہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت ہی افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی ہجرت دارالاسلام سے کس طرف ہے؟ دارالکفر کی طرف. جس سے پوچھو ہاں بھائی یار میں کسی طرح باہر کا کچھ ہو جائے سلسلہ، تو میں امریکہ چلا جاؤں، تو میں کینیڈا چلا جاؤں، تو میں یو کے چلا جاؤں، دارالایمان سے کسی طرح، دارالاسلام سے کسی طرح نکل کے دارالکفر میں پہنچ جاؤں، اور میں اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوشش ہی نہیں ہے. او بھائی کتنی کیا کر لو گے؟ کیا کر لو گے جا کے؟ کتنے سال گزار لو گے؟ کیا تیر مار لو گے؟ قدر کرو بھائی اس اتنی بڑی نعمت کی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملک عطا فرما دیا، قدر کرو اس کی. محنت کرو ادھر، جتنا تمہارے حصے میں رزق ہے اس کو حاصل کرو، جان لگاؤ ادھر، ایک ایک چیز صحیح کرو. کوئی بہت ہی زیادہ پریشانی آ گئی ہے، کوئی بہت ہی زیادہ ایسی اذیت والا معاملہ ہو گیا کہ یہاں گزارا ہی نہیں چل سکتا کسی طرح، تو جاؤ بھائی، پھر مجبوری ہے تمہاری، اور کیا کیا جا سکتا ہے. پوچھو اس پہ بھی جا کے علماء حضرات سے، پتہ نہیں اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. مقصد ہی تمہارا عجیب ہے، رزق کی خاطر جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ پہنچا کے دیں گے. دارالایمان سے دارالکفر کی طرف کیسے؟ دارالاسلام سے دارالکفر کی طرف کیسے؟ کوئی وجہ نہیں. ہاں کوئی بندہ یوں سوچ کے جائے میں وہاں جاؤں گا تبلیغ کروں گا دین اسلام کی، شاید اس کو اجازت مل جائے. اپنا ایمان تو بچا لو بھائی، کیا جا کے کسی اور کی ایمان کی کوئی تبلیغ کرو گے؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں اپنے ملک میں، ملک پاکستان میں. کوئی نہیں آپ سے پوچھتا کہ نماز پڑھ رہے ہو تو روزہ رکھ رہے تو کیا کر رہے ہو. یہ اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ دور حاضر ہے. جو آس پاس کے لوگ ملے بولے ہیں بھائی تمہیں اگر ایک روزگار تمہارا یہاں چلتا ہے، زندگی چلتی ہے، کوشش کرو یہاں زندگی گزارو. کسی اور ملک کی ہمت کرو، مسلمان ملک کی، اسلامی ملک کی ہمت کرو. کیوں اپنا جا کے ایمان خطرے میں ڈالتے ہو ادھر ادھر؟ چلو تم شاید بچ بھی جاؤ، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کو کون بچاتا پھرے گا؟ اور دیکھنے میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور نسلوں میں جا کے چیز بگڑ جاتی ہے. بہت مشکل ہے جا کے وہاں چیزوں کو سنبھالنا. کوئی سا بھی ملک، رزق ہی حلال نہیں تو کیسے کھانے پینے کا؟ آپ ذرا سا سوچیں نا، ادھر تو یہاں پہ چونکہ زیادہ تر پوری مسلمان آبادی ہے، تو یہاں اس قیاس کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے باہر جا کر کے کہ وہ بھی مسلمان ہے، اس نے مسلمان کھانا تو ذبح بھی ہوا ہوگا جانور تو وہ زندہ ذبح کیا ہوگا، اس کی ذمہ داری ہے. ذبح کرنے والے نے بھی اللہ اکبر پڑھا ہوگا، اور یقیناً یہ کھانا پاک کے کھایا جائے گا. جب آپ دارالکفر میں چلے جائیں گے تو وہاں تو کھانا ختم ہی ہو گئی یہ چیز. سوچا بھی، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سارے اہتمام ہوئے ہوں گے. اور پھر بھی انسان کی کوشش ہے وہاں بھاگ کے جانے کی، کوشش ہے بھاگ کے جانے کی. کوشش پوری کریں اپنے ملک میں ہو پورا معاملہ، یہ کسی دارالاسلام کی طرف ہو. مکہ چلے جائیں، مدینہ چلے جائیں، ریاض چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، سارے مسلمان ملک ہیں.